اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دو نمازیں اکٹھی پڑھنے والی حدیثوں کو اگر حقیقت پہ محمول کر لیا جائے کہ نہیں نماز قضا کی ہے, ظہر کو عصر میں لے کر گئے, تو بھی یاد رکھو یہ آپ کی عام سنت نہیں تھی, کبھی کبھار ایسا کیا ہے, یعنی دو کو جمع بھی جو کیا ہے کبھی کبھار. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس قول پہ عمل کرتے ہیں وہ ہمیشہ دو نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں. یہ تو سنت کے ویسے بھی خلاف ہے, وہ ہمیشہ ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں. سفر میں جب بھی جائیں گے ظہر عصر اکٹھی, مغرب عشاء یہ قضا کر کے. تو اگر اس کو سنت مان بھی لیا جائے تو یہ سنت متواتر یا سنت مؤکدہ نہیں ہے, ایک رخصت ہے جس پر کبھی کبھار عمل کیا جا سکتا ہے. خیر, تو دیکھو نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ نماز اور ایک اور اہم نقطے کی بات یہ بھی ہے کہ سفر میں اللہ نے 4 کی 2 اسی لیے تو کی ہے کہ قضا کی نوبت نہ آئے. بھائی 4 فرض کو اللہ نے کتنا کر دیا؟ 2. اسی لیے نا کہ تمہارے پاس یہ عذر نہ ہو کہ اللہ میں نماز وقت پہ پڑھ نہیں سکتا تھا, 4 کون پڑھتا؟ اللہ نے کہا مختصر کر لو. تو یہ مختصر اسی لیے کہ قضا ہونے سے بچانے کے لیے. تو یہ اس لیے یہ دلائل اس کے بھی بہت مضبوط ہیں. تو اور ایک اور بات یہ ہے کہ میں خاص طور پر اہل حدیث حضرات سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کا موقف ہے کہ نماز 2 نمازیں اس طرح سے جمع کی جا سکتی ہیں کہ بالکل چپکا کے پڑھ لی جائیں اور وقت سے پہلے, تو بھی یہ فرض تو نہیں ہے نا, احتیاط تو اسی میں ہے نا کہ اس طرح سے جمع کیا جائے کہ نمازیں بھی اپنے ٹائم پر ہو جائیں اور جمع بھی اکٹھی. تو احتیاط تو اسی میں ہے نا. تو نماز کے معاملے میں اگر احتیاط والے قول کو لے لیا جائے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سفر میں 4 کی 2 پڑھنا یہ نبی کی یقینی سنت ہے. یقینی کا مطلب ہمیشہ ایسا کیا ہے, لیکن 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا نبی کی سنت نہیں ہے, رخصت ہے. رخصت, یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نماز میں احتیاط بھی کس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھا جائے, یعنی قضا نہ کیا جائے, نہ کوئی نماز اپنے وقت سے پہلے ہو اور نہ وقت کے بعد. کیونکہ قرآن میں آتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, نمازوں کو سورج کے ڈھلنے پر پڑھو. تو ہر نماز سورج کی حرکت سے اللہ نے متعین کی ہے. تو اس میں یہ 5 نمازیں داخل ہیں, اور سفر اور حضر دونوں قسم کی نمازوں کو یہ آیت شامل ہے کہ جیسے ہی وقت چینج ہوگا تو اس وقت پر ایک نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی. سمجھ میں آیا؟ یہاں تک نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے. تو اس پر میں ابھی پوری بات ہوئی نہیں ہے, ابھی بات ہوگی انشاءاللہ اس پر. صحابہ کے اقوال کیا ہے, صحابہ کا عمل کیا ہے, تابعین کا عمل کیا ہے, وہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ انہوں نے ان حدیثوں کا کیا مطلب سمجھا. اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ ظہر کو عصر تک لے کر گئے, تو وہاں تک کا مطلب کیا ہے, تک کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور صحابہ کے عمل سے انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ.